باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حضرات محتشم، جس موضوع کو سخن کے پیرائے میں ڈالنے کا آج مجھے موقع ملا ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ خوبصورت ترین کلام، اس کا مصرع اولا ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے۔ حضرات محتشم، اگر ہم تاریخ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہماری تاریخ لاکھوں غازیوں سے بھری پڑی ہے، ہماری تاریخ ہزاروں غازیوں سے بھری پڑی ہے، ہماری تاریخ اس طرح کے غازیوں سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے دن کو گھوڑوں کی پشت پہ اپنے آپ کو رکھا اور اپنی تلواروں کو نیام سے باہر رکھا اور اسلام اور دین اور اپنے ملک، قوم اور ملت کے لیے لڑتے رہے۔ لیکن جس غازی کا انتخاب میں نے کیا ہے، اس غازی کے میزار کے اوپر خوبصورت ترین تختی لگی ہوئی ہے اور اس پہ خوبصورت الفاظ لکھے ہوئے ہیں، غازی ناموس رسالت ملک محمد ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایسا غازی جس نے اپنی جوانی نہ دیکھی، ایسا غازی جس نے مال و متاع کو نہ دیکھا، ایسا غازی جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہ دیکھا، ایسا غازی جس نے اپنی نوکری کو نہ دیکھا، ایسا غازی جس نے اس دنیا کو پاؤں کی نوک پہ رکھتے ہوئے سرکار کے نالین پہ اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ اس غازی کو سلام عقیدت و محبت اور خراج پیش کرنے کے لیے آج میں کھڑا ہوں یہاں پہ۔ حضرات محتشم، اگر غازی کی طرف دیکھیں تو غازی نے جب اس دشمن ناموس رسالت کو، جب حضور کی ناموس پہ حملہ کرنے والوں کو دنیا سے جہنم کی طرف حاصل کرنے لگا تو اس کے دائیں بائیں جس کلاشن کوف کو اس نے اپنے دشمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں گولیاں اتاری تھی، اس طرح کی کلاشن کوف اور اسلحے سے لیس اس کے دائیں بائیں بہت سے سپاہی موجود تھے، لیکن اس کے ماتھے پہ ایک شکن نہیں تھا، اس کے ماتھے پہ کسی قسم کی پسینے کی تری نہیں تھی، کسی قسم کا ڈر خوف نہیں تھا کہ میری جان بھی یہ لے لیں گے۔ یہ گولیاں جو میں اپنے دشمن حضور کے دشمن کے سینے میں اتار رہا ہوں، ان گولیوں کو وہ میرے سینے میں بھی اتار سکتے ہیں، لیکن وہ ڈرا نہیں۔ اس نے اپنے نونہال چند ماہ کے بچے کو بھی نہ دیکھا کہ چند ماہ کا بچہ ہے اور بنی بیگم کی گود میں کھیل رہا ہے، ابھی تو اچھے طریقے سے وہ اپنے بچے سے کھیلا بھی نہیں تھا، لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، میں نے اپنے حضور کے نالین پہ اپنے جسم کو قربان کرنا ہے، حضور کی ناموس کی خاطر۔ حضور کا دشمن دنیا میں چلتا پھرے، ہمارے سینے میں کیوں آگ لگ رہی ہے؟ اس نے ساری قوم کا قرض اتار دیا۔ اگر دیکھا جائے تو غازی ملک ممتاز حسین قادری جیل کے اندر موجود ہیں، جب ان کو پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے، پھانسی کے لیے اگر دیکھا جائے تو جب دنیا سے بندہ جانے لگتا ہے، پھانسی تختہ دار کی طرف چل رہا ہو، اس کے دائیں میں سپاہی ہوتا ہے، بائیں میں سپاہی ہوتا ہے، جو اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے تختے کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، جو پھانسی کی سزا سن چکا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک خوف، ایک دبدبا، ایک لرزہ کاری ہوتا ہے۔ لیکن جب غازی کو تختے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کسی سپاہی کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے جا رہا ہے جیسے کوئی دنیا فتح کر کے جا رہا ہو، جس نے یہ بتا دیا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، فتح یاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے حضور کے ساتھ وفا کا تعلق جوڑ لو، حضور کی ناموس کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دو۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ غازی نے اپنی جان کو نچھاور کر کے بتا دیا کہ یہ دنیا کی لذتیں یہیں رہ جانی ہے، مال و متاع یہیں رہ جانا ہے، لیکن حضور سے وفا نے آخرت میں بھی کام آنا ہے۔ اور غازی کے لیے علامہ اقبال ایک بہت دور اندیش شخصیت تھی، انہوں نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اب تختہ دار پہ غازی کھڑے ہیں، پھانسی کا پھندا سامنے ہے، لیکن نظریں آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کے نگاہیں آسمان کی طرف ہیں، اور 2.5 منٹ تک وہ آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ اس کے بعد پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہی کہتا ہے غازی کہ یا غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونوں میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اور بہترین قسم کا شعر جو میرے دل کو چھو جاتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ والسلام۔